الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال عليه الصلاة والسلام كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر ایک اپنا حق رکھا ہے کہ ہم اللہ کی خالص، اللہ کو اللہ سمجھ کر عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ تو اللہ کا حق ہے، اور بندوں پر اللہ نے ایک بندوں کا حق رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں جگہ جگہ بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے، بندوں کے ساتھ احسان کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، بے لباس کو کپڑے پہنانے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی جگہ جگہ تاکید فرمائی ہے، اور اس پر بے شمار فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور فرشتہ جبریل امین سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور جبریل امین نے آپ کو 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور چھوڑا، ظاہر ہے زندگی میں پہلی بار آپ نے فرشتے کو دیکھا تھا، پھر فرشتے نے اتنے زور سے دبایا کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پریشانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، یعنی اس دبانے میں اتنی پریشانی ہوئی، اتنی دقت ہوئی، لگ رہا تھا جان نکل جائے۔ یہ کیفیت ہوئی۔ ہم اگر اچانک کبھی جن کو دیکھ لیں تنہائی میں، کسی پہاڑ میں، کسی جنگل میں، رات کی تاریکی میں، تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ تو فرشتہ کو آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ تمام باتیں ہوئیں، اور ان سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا قرآن، اپنی وحی نازل فرمائی، جس وحی میں اتنا وزن ہوتا ہے، اتنا وزن ہوتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی کیفیت بدل جاتی، آپ کا چہرے انور سرخ لال ہو جاتا، آپ کی پیشانی سے پسینہ نکلنے لگتا، سخت سردی کے زمانے میں بھی ایسا وزنی وحی پہلی بار آپ پر نازل ہوئی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آپ ہانپتے کانپتے اپنے گھر میں پہنچے، اور آپ نے حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے خطاب کر کے فرمایا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اوڑھاؤ، کمبل اوڑھاؤ، بخار کی کیفیت ہو گئی۔ پھر جب آپ پر اطمینان اور سکون ہوا تو آپ نے حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے واقعہ بتا کر یہ فرمایا کہ مجھے اپنی ذات پر ہلاکت کا خوف اور خطرہ ہے۔ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی مجھ پر ذمہ داری دی گئی
سارا مکہ، پورا عرب جو ہے جاہلیت میں مبتلا ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، اور ان سب میں جو ہے ایک روشنی لے کر مجھے کھڑا ہونا ہے۔ اتنی مخالفت ہوگی لیکن سب کو برداشت کرنا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری کہیں مجھ سے ادا نہ ہو سکے۔ تو ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے کیفیت ہوئی۔ تو ایسے موقع میں ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دی۔ بخاری شریف کے شروع ہی میں ہے کہ تسلی دیتے ہوئے 5 صفات آپ کی بیان کی۔ انکا لتصل الرحم، پہلی صفت کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، یہ حقوق العباد ہے۔ اپنے بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اس کی صحیح پرورش کرے، یہ ماں باپ پر حق ہے۔ جیسا کہ اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، اسی طرح ماں باپ پر اولاد کے حقوق یہ اور پہلے ہیں۔ ظاہر ہے پہلے ماں باپ ہیں، اولاد تو بعد میں مکلف بنیں گی۔ تو یہ صلہ رحمی میں سب کچھ ہے۔ تو حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بولی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، قریبی لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، غریب رشتہ داروں کا سہارا بننا، رشتہ داروں کے دکھ مصیبت میں شریک رہنا، خوشی اور غم میں ان کا ساتھ رہنا، یہ سب جو ہے صلہ رحمی کے اندر شامل ہے۔ بلکہ حدیث میں ہے سل من قطعک، جو رشتہ دار تم کو گالی دے ان کے لیے دعا کرنا، جو رشتہ دار رشتہ کو توڑے ان کے رشتہ کو جوڑنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ حدیث میں ہے کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ تمہارا جو رشتہ دار تمہارے گھر میں شادی میں آیا تم ان کے گھر میں شادی میں پہنچ گئے کہ وہ آیا تھا مجھے بھی جانا ہے۔ ایک رشتہ دار نہیں آیا تو کہا ان کے یہاں نہیں جانا ہے، کہنا نہیں یہ تو بدلہ ہوا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے چڑھے، جو تم سے حسد کرے، جو تم سے جلے، جو تمہاری خوشی کو اپنی خوشی نہ سمجھے، تم ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو، ان کے ساتھ رہو، ان کا سہارا بنو، ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرو، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو پہلا حق، پہلی صفت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کی۔ دوسری صفت بیان کی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ بہت کشادہ لفظ ہے۔ بوجھ اٹھانا یہ بھی ہے کہ کوئی سفر میں ہے، سامان زیادہ ہے، آپ نے اس کا سامان بوجھ اٹھا دیا۔ جماعت میں گئے تھے، ایک بڑے میاں ہیں، ان کا سامان ان کے لیے اٹھانا مشکل ہے، آپ جوان ہیں، آپ اپنا بیگ اپنا سامان بھی اٹھا رہے ہیں، ان کا بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کسی بے سہارا کا آپ سہارا بن گئے۔ ایک غریب بچہ ہے، وہ حافظ نہیں بن سکتا ہے، آپ نے کہا میں اپنے پیسے سے ان کو حافظ بناؤں گا، یہ بوجھ اٹھانا ہے۔ ایک یتیم بچہ ہے، ان کی پرورش کا کوئی انتظام نہیں، آپ نے ان کی پرورش اپنے ذمے میں لے لی، یہ بوجھ اٹھانا ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے۔ اور تیسری صفت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان کی وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ، بالکل نادار غریب آدمی کے لیے آپ کماتے ہیں۔ آپ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی سے اپنا گھر آرام سے چلا سکتے ہیں، مگر آپ کا ایک رشتہ دار بالکل نادار ہے، آپ کو ان کا بھی گھر چلانا ہے، اس لیے آپ مزید اوور ڈیوٹی کر رہے ہیں اور 4 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں بھی آپ کو جو ہر مہینے میں وظیفہ دینا ہے، ہر مہینے میں پیسے دینا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی سے آپ کا کام نہیں ہوگا، تو نادار کے لیے آپ کما رہے ہیں۔ تو ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ نادار کے لیے کماتے ہیں۔ اور چوتھی صفت آپ نے بیان کی وہ تقری الضیف،
آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ہوٹل نہیں تھے، جو ہے نہ کھانے کے ہوٹل تھے نہ سونے اور رہنے کے ہوٹل تھے، اس لیے مہمان نوازی کی بہت اہمیت تھی، اور ہر زمانے میں مہمان نوازی کی اہمیت ہے۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ اگر آپ ان کے گھر میں پہنچیں گے تو بہت دل و جان سے وہ آپ کا استقبال کریں گے، یہ مہمان نوازی ہے۔ اور ایسے بھی ملیں گے کہ باہر تو آپ سے ضرور کہیں گے کہ ہمارے گھر آئیے، کھانا کھائیے، چائے پیجیے۔ آپ نے ایک دن کہہ دیا کہ آؤں گا، آ رہا ہوں، کہ میں تو ابھی گھر میں نہیں ہوں، میں تو بہت بیزی ہوں ابھی، ایسا بھی آپ کو ملے گا۔ تو اللہ کے نبی کی صفت بتائی گئی کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور 5 نمبر صفت بتائی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ تعین علی نوائب الحق، قدرتی حالات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس ملک والوں اور آپ حضرات کی یہ خصوصیت ہے کہ دنیا کی کسی کونے میں آفت آ جائے، ترکستان میں آ جائے، البانیہ میں آ جائے، فلسطین میں آ جائے، سیریا میں آ جائے، الحمدللہ یہاں کے مسلمان جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں۔ قدرتی حالات میں زلزلہ آ جائے، کسی ظالم کا ظلم ہو جائے، ان حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان کی کہ آپ جو ہے قدرتی آفات اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات کب بیان کی، یہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ابھی آپ کو آج ہی نبوت ملی ہے، ابھی نبوت کے اعلان کا حکم نہیں ہوا ہے، ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی تھی آپ پر۔ معلوم ہوا کہ یہ خوبیاں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں رکھ دی تھی، بغیر کسی وحی کے یہ سب کام آپ کر رہے تھے۔ ہم بہت مرتبہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ کیا ملے گا، میں ایک بچے کا اسپانسر لینا چاہتا ہوں، میں فلاں جگہ جو ہے ایک رفاہی کام کرنا چاہتا ہوں، کتنا ثواب ملے گا۔ لیکن ابھی تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنا ثواب ملے گا، وہی نہیں آئی ابھی تک، لیکن آپ یہ سب کام پہلے ہی سے کر رہے تھے۔ یہ گویا کہ ایسی سنتیں ہیں جو نبوت سے پہلے کی سنتیں ہیں اور نبوت کے بعد کی بھی سنتیں ہیں۔ اور قربان جائیے، ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ گھبرا رہے ہیں؟ کلا، بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں وہ کبھی جو ہے ہلاک نہیں ہوتا، وہ کبھی تباہ نہیں ہوتا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کو تسلی دی اور یہ 5 صفات بطور دلیل کے بیان کی کہ آپ بالکل جو ہے اطمینان رکھیے، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری آپ بالکل پوری کریں گے، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ شامل ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ذمہ داری ادا نہ ہو سکے اور بعد میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، یہ بالکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ 5 خوبیاں آپ کے اندر ہیں۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوتی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی تباہ نہیں ہوتا، کبھی ہلاک نہیں ہوتا، کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اور عجیب و غریب اتفاق ہے، بخاری شریف ہی میں یہی 5 خوبیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی ابن الدغنہ نامی ایک مشرک سردار نے بیان کی ہے۔ یہی 5 خوبیاں، ظاہر ہے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا بیان کی یہ تو ان کو نہیں معلوم۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکہ والوں کے ظلم سے عاجز ہو کر مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، ارادہ تھا حبشہ جانے کا۔ راستے میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ قارہ، اس قبیلے کا سردار تھا ابن الدغنہ۔ ان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری قوم مجھے نکال رہی ہے، مجھے رہنے نہیں دینا چاہتی ہے، اب میں نکل گیا ہوں، اللہ کی زمین میں پھرتا رہوں گا، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا
کہ ہرگز نہیں، آپ جیسا آدمی نہ مکہ سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، ایسے آدمیوں کے تو ہر شہر میں ضرورت ہے۔ آپ کیسے مکہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ مکہ والے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اور ابن الدغنا نے یہ بیان کیا کہ آپ کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں، یہی 5 خوبیاں۔ اور اس کے بعد وہ ساتھ میں لے کر مکہ آیا اور مکہ کے سرداروں کو کہا کہ ابو بکر میرے امان میں، میری پناہ میں ہے، کوئی ان کو انگلی نہیں دکھا سکتے ہو، اگر ان کے ساتھ کوئی جو ہے کسی طرح کی گستاخی کی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرے ساتھ تم لوگ لڑائی لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو۔ چنانچہ مکہ والوں نے ان کی بات مان لی، پناہ دے دی۔ تو ابن الدغنا نے مکہ والوں کو بھی یہی 5 خوبیاں بیان کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان کی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بہت اونچی خوبیاں ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ حل عطا جو ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ اس کھانے کی، اس مال کی ان کو خود چاہت ہے، اس کے باوجود یتیموں کا، بے سہارا کا جو ہے، مسکینوں کا وہ سہارا بنتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حکم کیا کہ دیکھو ہمیشہ احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہے، اللہ کے ماتحتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے ماتحتی اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرے، غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھے، یتیموں کا سہارا بن جائے، بے سہارا کا سہارا بن جائے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، کا سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں وہی آدمی محبوب ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے کہیں گے کہ اے بندہ، میں بھوکا تھا، تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا کہ اللہ، آپ رب العالمین ہیں، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے بھوکا رہنے کا کیا مطلب؟ آپ کیسے بھوکا رہ سکتے؟ اللہ فرمائیں گے کہ اے بندہ جو ہے، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا اللہ، آپ پیاسا ہیں تھے، یہ کیا بات ہے؟ جو ہے اسی طرح اللہ کہیں گے میں بیمار تھا، تم نے مجھے پوچھا تک نہیں، میری بیمار پرسی نہیں کیا۔ وہ کہے گا اللہ، آپ تمام جہاں کا پالنے والا، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا بندہ، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو تم مجھے وہاں پاتے، گویا کہ مجھ کو کھلاتے۔ اے میرا بندہ، فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تم ان کو پانی پلاتے تو گویا کہ مجھ کو پانی پلاتے۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم ان کی بیمار پرسی کرتے، اگر تم ان کا علاج معالجہ کرتے تو تم مجھ کو وہاں پاتے، گویا کہ تم میرا علاج کر رہے ہو، میری تیمارداری کر رہے ہو۔ یہ فضیلت ہے خدمت خلق کی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عبادت سے جو ہے انسان کو جنت مل جائے گی، خدمت سے خدا مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت خدمت خلق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نمازیں بعد میں شروع کیے، بعد میں فرض ہوئی، رمضان کا روزہ بعد میں آیا، زکوٰۃ کا پورا نظام بعد میں آیا، حج کا سلسلہ کر کے پہلے سے تھا، مگر اسلامی طریقے کا حج بعد میں آیا۔ لیکن یہ خدمت خلق جو 5 امور بتائے گئے، یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنا کی خوبیاں ہیں، فطرتی خوبیاں ہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ آپ حضرات کو اللہ نے ان خوبیوں سے نوازا ہے، اس لیے ان خوبیوں کی آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ اس ملک میں بھی تشریف لاتے تھے، حضرت مولانا فاروق صاحب میرٹھ والے، جو ہے حج کے دوران حضرت شہید ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے قصہ سنایا تھا اور وہ کتاب کا حوالہ بھی دیے تھے، مجھے وہ حوالہ یاد نہیں۔ انہوں نے قصہ سنایا کہ پنجاب کے طرف کا ایک آدمی
پڑھا لکھا تھا، نوکری نہیں ملی تھی، بیچارہ غربت کی زندگی گزارتا تھا. ان کو کسی نے کہا کہ ایک کام کرو، تم دلی چلے جاؤ، دلی شہر ہے، وہاں پر تم کو کوئی نوکری مل جائے گی، تم تعلیم یافتہ ہو، تمہاری وہاں قدر ہوگی. وہ بیچارہ جو ہے اپنے گھر سے پیدل دلی کے لیے چلا. وہ زمانہ بس کا، ٹرین کا، گاڑیوں کا نہیں تھا. مالدار لوگ گھوڑا گاڑی، بیل گاڑی پر سفر کرتے تھے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ پیدل چل گیا. چنانچہ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ شام ہو گئی. وہ دیکھا کہ رات میں اکیلے کیسے چلوں گا، تو شام کا وقت ہے، کہیں میں رات رہ جاؤں. دیکھا قریب میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے باہر میں ایک جھوپڑی تھی. اس جھوپڑی میں جو ہے ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا. اس میں ایک بڑھیا، ایک بڑی عمر کی جو ہے خاتون رہتی تھی. وہ باہر بیٹھی تھی. یہ جا کر معلوم کیا کہ امی جان، میں مسافر آدمی ہوں، آپ کے جو ہے گھر کے بارآمدہ میں صحن میں اگر آپ اجازت دیں تو میں رات گزارنا چاہتا ہوں. صبح اٹھ کر میں آگے جہاں جانا ہے جاؤں گا. تو وہ خاتون کہنے لگی، میرا بیٹا خوشی سے میرے بارآمدہ میں صحن میں تم آرام کرو، مگر کھانے کا انتظام تم کو خود کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میرے پاس تم کو کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں. 2 دن سے میرا خود فاقہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرا بھی اسی طرح چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، پانی پی کر جو ہے رات گزار لوں گا. اور وہ اپنا سامان صحن میں جو ہے اس کچے مکان کے باہر میں رکھ دیا اور سوچا کہ یہیں آرام کروں گا. وہ خاتون اندر گئی اور خوب تلاش کی، اور پھر اس زمانے کے اعتبار سے 5 روپیہ 5 سکہ لے کر باہر نکلی اور اس مسافر کو دے کر بولی کہ بیٹا یہ لو اور مارکیٹ میں جاؤ اور سامان چاول، آٹا، آلو، سبزی خرید کر لاؤ، پکاؤں گی، تم بھی کھانا میں بھی کھاؤں گی. تو انہوں نے کہا کہ اماں آپ نے کہا 2 دن سے آپ کا فاقہ ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ پیسے پھر کہاں سے لائی آپ؟ تو وہ مربیہ خاتون کہنے لگی، بیٹا یہ پیسے میرے کفن کے پیسے ہیں، بہت دن سے اس کو میں محفوظ رکھی ہوں، لیکن آج میرے گھر میں ایک مہمان مسافر ہے، یہ میرے کفن کے پیسے رکھے رہیں گھر میں اور تم بھوکا رہو، یہ مجھے گوارا نہیں. مہمان نوازی، بے سہارا کا سہارا بننا. اس لیے بیٹا یہ پیسے کفن کے تھے، یہ تم سامان لے کر آؤ، دعا کر دو اللہ میرے کفن کا کوئی انتظام کر دے. خیر وہ گیا مارکیٹ سے جو ہے آٹا، چاول، آلو، سبزی لے کر آیا. وہ خاتون پکا لی، جو ہے ان کو بھی کھلائی، خود بھی کھائی. صبح ہوئی، وہ جانے لگا تو جو رات کا کھانا بچا ہوا تھا گرم کر کے پھر اس کو بھی کھلا الا کر ناشتہ کرا کر پھر ان کو روانہ کیا. وہ چلا گیا دلی. پڑھا لکھا آدمی تھا، وہاں پر ان کو اچھی نوکری مل گئی اور کچھ دنوں تک وہ خوب کمایا. پھر گھر سے اس زمانے کے اعتبار سے ٹیلی گرام خط پہنچا کہ بچیاں بڑی ہو رہی ہے، رشتے آ رہے ہیں، آپ جلدی سے گھر آئیے. چنانچہ وہ اب مالدار ہو گیا تھا، گھوڑا خریدا اور جو پیسے تھے ان کے، وہ زمانہ نوٹ کا نہیں سکوں کا چلتا تھا، تو وہ ایک تھیلا میں، بٹوا میں جو ہے سکے بھر کر اور اپنے کمر سے باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا. چلتے چلتے جب اس گاؤں کے قریب میں پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ اسی گاؤں میں ایک میری محسنہ ہے، اسی لیے جو ہے ان سے مل کر جانا چاہیے، ان سے کا کچھ تعاون کر کے جانا چاہیے. جب اس گاؤں کے قریب پہنچا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں جو کچا مکان ہے اس میں خاتون رہتی تھی، ان سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا جلدی جاؤ، آخری حالت چل رہی ان کی، جان کنی کی سکرات کی حالت ہے. یہ جیسی پہنچا دیکھا اور کچھ خواتین عورتیں وہاں پر ہیں، جو ہے یہ پہنچا تو دیکھا ان کی روح پرواز کر گئی. اب لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ لاوارث خاتون تھی، اب ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، بھائی سب لوگ چندہ دو تاکہ جو ہے ہم کفن خرید کر لائیں اور ان کے تدفین کا انتظام کریں. تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو بھائی کوئی چندہ نہیں کرنا ہے، ان کے کفن کا پیسہ میرے پاس ہے،
کہ تم کون ہو؟ کہ بس مجھے اللہ نے بھیج دیا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، کفن دفن میں جتنا خرچہ ہوگا یہ مجھے پہلے ہی دے رکھی ہے۔ دیکھیے اللہ نے انہی کے ذریعہ ان کے کفن کا انتظام کر دیا۔ خیر وہ انتظامات ہو گئے، تدفین ہو گئی۔ اب قبر میں جب رات کا وقت تھا، وہ لاوارث خاتون تھی، یہ بیچارہ خود اترا، اور اتر کر جو سنت کے مطابق دائیں کروٹ میت کو لٹا کر جو ہے قبر ٹھیک ٹھاک کیا۔ اسی میں جو ان کا تھیلا تھا وہ قبر میں ایک کنارے میں رکھ دیا تھا کہ اٹھنے کے وقت، نکلنے کے وقت لے لوں گا، لیکن بھول گیا۔ خیر قبر بند کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کا وقت تھا، یہ وہیں ایک آدمی کے گھر میں ٹھہر گیا۔ جب سونے گیا تب اس کو یاد آیا کہ وہ تھیلا سکوں کا، اشرفیوں کا، دینار درہم کا جو بھی پیسے تھے، وہ تھیلا تو میں قبر میں چھوڑ دیا ہوں۔ ہمت والا آدمی تھا، سوچا لوگوں کو بتاؤں گا تو کون کیا بولے گا۔ چپ چاپ رات میں کودال لے کر قبرستان پہنچ گیا اور قبر کو جو ہے کھودا، مٹی ہٹایا۔ مٹی ہٹا کر دیکھ رہا ہے کہ کفن تو پڑا ہوا ہے، لاش نہیں۔ وہ زمانہ کفن چوری کرنے کا تو تھا، کڈنی چوری کرنے کا زمانہ نہیں تھا کہ لاش نہ ہو۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بھائی کفن ہے، لاش نہیں ہے، کہاں ہے؟ دیکھا ایک سوراخ ہے، اس میں جو منہ دیا، اچانک وہ دیکھ رہا ہے کہ میں ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا۔ عجیب و غریب دنیا ہے، ہر طرف جو ہے نہریں ہیں، باغات ہیں، خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور دور میں اسٹیج سجا ہوا ہے اور اس پر ایک خاتون بیٹھی ہے، اور دو پہلوان آ کر ان کے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ چلو ملکہ خاتون جو بیٹھی تھی، ملکہ تم کو بلا رہی ہے۔ اب یہ تو کانپ گیا کہ میں لگتا ہے میں جنات کے گاؤں میں پہنچ گیا۔ ان کو پکڑ کے لے گئے تو وہ خاتون کہہ رہی بیٹا مجھ کو پہچانے؟ وہ بالکل نوجوان تھی، کہا نہیں میں تو پہچانا نہیں۔ کہا کہ غور سے دیکھو، یہ نہیں پہچان پایا۔ کہا میں تو وہی خاتون ہوں جن کو تم رات میں دفن کیے۔ کہا آپ تو جوان ہے، کہ اللہ نے مجھے جوان بنا دیا۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بوڑھی خاتون سے فرمانے لگے کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگی۔ کہا ہاں بوڑھی نہیں جائے گی، وہ جوان ہو کر جائے گی، جنت میں تو جوان ہو جائے گی۔ وہ بالکل جوان تھی، حسینہ خوبصورت تھی۔ وہ خاتون بولی بیٹا جلدی سے یہ تمہاری امانت لو اور یہ لوگ تم کو باہر نکال دیں گے، جاؤ۔ اب ان کی ہمت ہو گئی کہ یہ تو وہی ہے۔ کہا امی پہلے یہ بتائیے یہ اتنی نعمتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ کہا بیٹا وہ جو 5 روپیہ 5 سکہ تم پر خرچ کیا تھا، تم بھوکے تھے، مہمان تھے، مسافر تھے، اللہ نے فرمایا کہ اس 5 سکوں اور روپیوں کے بدلے میں یہ سب جو ہے قیامت تک چھوٹی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اصل انعام مجھے قیامت میں ملے گا۔ بیٹا یہ تو تمہاری برکت سے، تم پر خرچ کرنے کی برکت سے یہ سب کچھ ملا۔ اور وہ خاتون کہنے لگی بیٹا جلدی تم باہر جاؤ، یہ لوگ تم کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں کی گھڑیاں دنیا کی صدیاں، تم کو یہاں چند منٹ لگ رہے ہیں مگر دنیا میں کئی سو سال گزر چکا ہے۔ خیر وہی 2 پہلوان ان کو لا کر ایک سوراخ سے باہر کیا، اچانک دیکھ رہا ہے کہ وہ دوسری دنیا میں آ گیا۔ اب یہ جو دنیا میں آیا تو دیکھ رہا ہے دن کا وقت ہے، پورا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ وہ جن سے یہ واقعہ سنا رہا ہے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ایک بہت عمر دراز بوڑھے میاں نے کہا کہ یہ صحیح بتا رہا ہے، میرے دادا بتا رہے تھے کہ انہی کے گھر میں وہ ایک مسافر مہمان تھے اور رات میں غائب ہو گئے، تو یہ صحیح قصہ بتا رہا ہے۔ پھر اس زمانے میں اس آدمی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ لے کر گئے کہ چلو حضرت کو قصہ سنانا۔ اور لوگوں نے بتایا حضرت ان کو نہ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے، جو بھی کھانے کے لیے پینے کے لیے دیتے ہیں یہ کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے، بہت بدبو ہے، بہت بدبو ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جنت کا مزہ، کچھ ہوا، کچھ نقشہ دیکھ کر آیا ہے، اب دنیا میں ان کو کہیں مزہ نہیں آئے گا۔ ان کے پاس سکے پیسے ہیں، ان کو جو ہے کسی طرح مدینہ پہنچا دو، دنیا میں اگر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو مدینہ میں